آپ کی تابعداری کی، اللہ کی قسم تیری نسلیں بھی تیری تابعدار ہوں گی۔ اگر تو نے ماں باپ کی تابعداری نہ کی تو پھر وہ دن دور نہیں، تجھے بھی یہ وقت دیکھنا پڑے گا۔ تو بھی پانی کے گھونٹ کے لیے سہکے گا، ایک پانی کے گھونٹ کے لیے ترسے گا تو۔ آج وقت ہے اپنے دل کی دنیا بدلو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کے دن اللہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالی پہلا سوال یہ کرے گا، ہاں نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا؟ یہاں تو ہم مولانا سے جھوٹ بول لیتے ہیں، بھئی سر کو درد تھا، زکام لگا تھا، فلو تھا، نزلہ تھا، نہیں آیا مسجد میں۔ لیکن وہاں کیا کرو گے؟ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہاتھ ان آنکھوں پر، اس زبان پر پابندی لگ جائے گی۔ آج تیری زبان نہیں بولے گی، تیرے ہاتھ بولیں گے۔ اس وقت کو یاد کرو، وہ وقت کتنا سخت ہوگا، ہاتھ بھی میرا ہوگا، گواہی بھی میرے خلاف ہوگی۔ آج جس ہاتھ کو تو ہر نجاست سے بچاتا ہے، ایک وقت آئے گا یہ ہاتھ تیرے خلاف گواہی دے گا۔ آنکھ میری ہوگی، گواہی بھی میرے خلاف ہوگی۔ کان میرا ہوگا، گواہی بھی میرے خلاف ہوگی۔ پاؤں میرا ہوگا، گواہی بھی میرے خلاف ہوگی۔ آج جس جسم پہ تم مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، ایک وقت آئے گا یہ جسم تیرے خلاف گواہی دے گا۔ یا اللہ تو نے منع کیا تھا غیروں کو دیکھنا، یہ سارا دن سڑک پہ کھڑا ہو کے غیر محرموں کو دیکھتا تھا۔ تو نے منع کیا تھا برائی کو سننا، یہ سارا دن گانوں میں جناب اعلیٰ ٹوٹی نگاہ کے گانے سنا کرتا تھا۔ تو نے منع کیا تھا برائی کی طرف جانے کو، یہ تو ہر وقت قدم اٹھا اٹھا کے دیکھتا تھا برائی کی طرف جانے کو۔ آج وہی اعضا تیرے خلاف گواہی دیں گے، اس وقت کس کو پکارو گے؟ بولو ذرا، کون کرے گا تمہاری مدد؟ جب تیرا اپنا جسم ہی تیرے ساتھ نہیں ہوگا تو کون تیری مدد کو آئے گا؟ اللہ کا واسطہ ہے واپس آ جاؤ۔ آج بھی میرا رب ارشاد فرما رہا ہے، اتنا بڑا حکم الحاکمین ہو کے آج کوئی قانون کی ایک خلاف ورزی کرے۔ پچھلے دنوں میں ڈبل سواری پہ پابندی تھی، ہمارے ایک آدمی کو پکڑ لیا گیا، ہم نے بڑی سفارشیں کی۔ محرم کے دنوں میں کہا گیا جس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، میں کہتا ہوں ذرا رب کو تو دیکھو جو احکام الحاکمین ہے، تو ساری زندگی اس کی نافرمانی میں گزارتا ہے، لیکن میرا رب پھر بھی کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، او میری بارگاہ سے جانے والے، او میرے بندے، کاش تو اس لفظ کی لاج رکھ لیتا کہ رب تمہیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ اللہ تجھے اپنا بندہ کہہ رہا ہے، تو نافرمانی پہ نافرمانی کرتا تھا، لیکن رب تجھے آج بھی کہہ رہا ہے او میرے بندے، کاش ہم اس بات کی لاج رکھ لیتے کہ اللہ ہمیں اپنا بندہ کہہ رہا ہے۔ آج کسی کو عمران ہاں کہے یہ میرا بندہ ہے، اس کے پاؤں زمین پہ لگتے ہیں، وہ تو فخر سے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہے۔ اور جسے رب کہتا ہے یا ایھا الانسان، او میرے بندے، تجھے کس نے میری بارگاہ سے دور کیا ہے؟ کس نے میری بارگاہ سے دور کیا ہے؟ آگے سنو حکم کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے واپس آ جا۔ تو یا اللہ کیا کرے گا؟ فرمایا ما غرک بربک الکریم، میں رب تیرے ساتھ کریمی کا سلوک کروں گا۔ ساری زندگی جس کی نافرمانی میں گزاری، آج بھی تمہاری انتظار کر رہا ہے، آج بھی آواز دے رہا ہے او میرے بندے واپس آ جا، آ جا میری بارگاہ میں۔ اب تو نے بڑے دھکے کھا لیے ہیں، تو نے بڑیاں نافرمانیاں کر لی ہیں، تو نے بڑیاں بے ادبیاں کر لی ہیں، واپس آ جا، آ جا میری بارگاہ میں۔ اور یہ نہیں فرمایا میں تمہیں سزا دوں گا تو پھر راضی ہوں گا، یہ نہیں فرمایا پہلے تمہیں ماروں گا تو راضی نہیں، فرمایا ما غرک بربک الکریم، تیرا رب تیرے ساتھ کریمی کا سلوک کرے گا، آ جا واپس۔ آج اس تھوڑے سے وقت میں وعدہ کر کے اٹھو، اپنے رب کی طرف واپس پلٹو، زندگی کا رخ بدلو۔ جس طرح یہ طارق صاحب اور طاہر صاحب کی والدہ اپنی زندگی کا عظیم پیریڈ گزار کے دنیا سے چلی گئیں، ایک دن میں اور تم نے بھی جانا ہے۔
ہمیں بھی موت آئے گی، یہ جام سب نے پینا ہے۔ اس وقت جو منہ چھپا کے رب کی بارگاہ میں جائے گا، آج وقت ہے توبہ کر لے۔ یہ تو رب کا کرم ہے کہ پھر بھی وہ پردے رکھتا ہے، پھر بھی وہ پردے رکھتا ہے، پردوں پہ پردے ڈالتا ہے۔ ہمارے اوپر تو اللہ کا کرم ہی بے شمار ہے۔ حضور کی زندگی پڑھو نا، کتنے زخم، کتنے ظلم برداشت کیے حضور نے۔ حضرت امام علی مقام پہ ظلم ہوا، ہر بچہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ لیکن اللہ کی قسم، آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی نبی پہ اتنا ظلم نہیں کیا گیا جتنا میں محمد پہ کیا گیا ہے۔ آپ پہ اتنا ظلم ہوتا کہ دشمن بھی رو کرتے تھے آپ کی حالت دیکھ کر۔ طائف کی زندگی پڑھو حضور کی، حضرت زید آپ کے ساتھ ہیں، فرماتے ہیں جب طائف کے بازاروں میں حضور پہ پتھر برسائے گئے، اللہ اکبر، حضور کا قصور کیا تھا؟ فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے۔ یہی قصور تھا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ آپ فرماتے لوگوں اللہ ایک ہے، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ لوگوں نے پتھر مارے، حضرت زید کہتے ہیں اتنے پتھر حضور کے چہرے پہ، پھر ذرا غور تو کرو کس نبی کو پتھر لگ رہے ہیں؟ جسے اللہ قرآن میں یاسین کہہ کے پکارتا ہے، جسے اللہ قرآن میں طٰہٰ کہہ کے پکارتا ہے، جسے اللہ قرآن میں مزمل کہہ کے پکارتا ہے، کبھی مدثر کہہ کے پکارتا ہے، کبھی یا ایھا النبی کہہ کے پکارتا ہے، کبھی شاہدا و مبشرا و نذیرا کہہ کے پکارتا ہے، کبھی وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا کہہ کے پکارتا ہے۔ آج اس مصطفیٰ پہ اتنے پتھر برسائے گئے، حضور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت زید کہتے ہیں میں نے حضور کو کندھوں پہ اٹھا لیا، کندھوں پہ اٹھا لیا۔ فرماتے میں دوڑتا جا رہا تھا، میرا دماغ پہ اتنا پریشر تھا آقا علیہ السلام کے کہیں وصال نہ ہو گیا ہو۔ فرماتے ہیں میں حضور کو لے کے دشمن کے باغ عتبہ بن ربیع کے باغ میں چلا گیا۔ یہ باغ عتبہ کا تھا۔ یہ عتبہ کون تھا؟ جو بدر کے میدان میں کفر کی فوج کا سپہ سالار بن کے آیا تھا۔ یہ سب سے بڑا دشمن رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، چاہے جائے رشتہ داری میں بھی حضور کا رشتہ دار تھا۔ لیکن عتبہ بن ربیع کے باغ میں جب لے کے آیا، اگلی بات سنو، آخری بات بڑی توجہ سے، فرماتے ہیں میں نے حضور کو لٹایا باغ میں، مجھے نہیں پتا تھا یہ باغ کس کا ہے۔ عتبہ یہ منظر دیکھ رہا تھا، جب اس نے رسول اللہ کی اس حالت کو دیکھا، او آج رسول کے غلامی کے دعوے کر کے نمازیں نہ پڑھنے والوں، آج رسول کی غلامی کے دعوے کر کے جھوٹ کی زندگی گزارنے والوں، اپنے نبی کی زندگی تو دیکھو۔ جب عتبہ جو جان کا دشمن تھا محمد عربی کو دیکھا، سارا جسم لہو لہان ہے، تو عتبہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، کہنے لگا محمد تیرا حال کس نے ایسا کیا ہے؟ اور پھر روایت میں آتا ہے میں پڑھ رہا تھا، اپنے ہاتھوں سے ایک برتن لیا، اپنے باغ سے انگور توڑے اور توڑ کے خود نہیں گیا، غلام سے کہتا ہے جاؤ وہ جو آدمی باغ میں بے ہوش پڑا ہے اس آدمی کے پاس جاؤ، اس کا ایک غلام ہے، اسے کہو کہ اسے اپنے ہاتھوں سے کھلائے تاکہ محمد اٹھ کے بیٹھ سکے۔ تیرے رسول نے تو اس دین کے لیے اتنی اذیتیں برداشت کی، آج ہم اس دین کا کتنا پیرا دے رہے ہیں؟ آج ہمارے دل میں دین کی کتنی محبت ہے؟ ذرا دین پہ معاملہ بن جائے، ہم کہتے ہیں یہ مولویوں کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کا واسطہ ہے، میری ساری باتوں کا لب لباب یہ ہے، آؤ حضور کے دین کی طرف آ جاؤ۔ اگر چاہتے ہو ہمارے گھروں میں رونقیں آ جائیں، ہمارے گھروں میں محبتیں آ جائیں، ہمارے گھروں میں بہاریں آ جائیں، آؤ رسول اللہ کے سیرت کے اوپر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ آج اگر ہم پہلے تو عمل کرتے نہیں، اگر کرتے ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ ایک امیر آدمی صحاوت کر رہا ہے، پہلے اس کی مووی بنائی جاتی ہے، پھر ساری دنیا کے سامنے نشر کیا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام کی حدیث سنو اس ضمن میں، حضور نے فرمایا جس آدمی نے عمل کیا لوگوں کو دکھانے کے لیے، گویا اس نے شرک صغیر کیا ہے، یہ چھوٹا شرک ہے۔ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے پیسے میں دیتا ہوں لیکن دکھاتا لوگوں کو ہے، عزت میں نے تمہیں دی ہے لیکن پرسنالٹیاں لوگوں کو دکھاتا ہے۔
میں نے تمہیں پروان چڑھایا ہے، میں نے تمہیں شباب دیا ہے، میں نے تمہیں حسن دیا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، عمل بھی کرتے ہو، لوگوں کو دکھاتے ہو۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے یتیم تڑپتے رہتے ہیں، ہم مولویوں سے مسئلے پوچھتے رہتے ہیں، بتاؤ دے کہ نہ دے۔ لیکن رب نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بندہ ساری رات شراب کے اڈے پہ رہا ہے، لوگوں سے کبھی پوچھا ہے رب نے کہ بتاؤ اسے میں کھانا دوں یا نہ دوں؟ وہ تو دیتا ہے۔ اللہ نے تو کبھی کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ ساری رات یہ شراب اور زنا کے اڈے پہ رہا ہے، لوگوں بتاؤ میں اسے کھانا دوں یا نہ دوں؟ لاہور کا واقعہ تمہارے سامنے آپ نے اخبار میں پڑھا، اس عید پر جب ایک سکینہ بیٹی 7-8 سال کی وہ اپنے باپ سے چاند رات کو کہہ رہی تھی، ابا اس رات تو لوگ اپنی بیٹیوں کو سونے کی چوڑیاں چڑھاتے ہیں، چلو ہم غریب سی مجھے کانچ کی چوڑیاں لے کے دو۔ ایمانداری سے بتاؤ اس باپ نے کتنے دروازے کھٹکھٹائے ہوں گے، کتنے لوگوں سے سوال کیا ہوگا۔ رات کے 11 بجے جب کچھ نہیں ملا تو اگلی بات سنو ذرا دلوں پہ ہاتھ رکھ کے، واپس آتا ہے بیٹی سے کہتا ہے بیٹی مجھے معاف کر دو، مجھے کسی نے کچھ نہیں دیا۔ تو ہوا کیا، وہ 7-8 سال کی بچی پنکھے کے ساتھ رسی لٹکا کے گلے میں ڈال کے مر گئی۔ کیا قیامت کے دن یہ حساب ہم سے نہیں لیا جائے گا؟ بولو ذرا، یہ پوچھ گچھ ہم سے نہیں کی جائے گی؟ آج وقت ہے، میں آپ سے یہی التماس کرنا چاہتا ہوں، آؤ آج مل کے وعدہ کریں اپنے رب کے گھر میں بیٹھ کے کہ زندگی کا رخ بدل لو۔ آجو میرے اللہ کی طرف، آجو، رسول اللہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ پھر انشاءاللہ چومن گے تیرے پیرانوں دنیا دے بادشاہ، ایک بار تو بن کے ویکھ منگتا حضور دا۔ کلندر لاہوری کہہ گئے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، پھر لوح و قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ۔